اسلام جو ہے وہ تنہائی اور تجرد کی زندگی کا قائل نہیں ہے۔ اسلام بہترین آئلی اور معاشرتی زندگی کی بات کرتا ہے۔ حقوق سے بھاگ کر نکاح نہ کرنا، گھر نہ بسانا، بزدلی دکھانا، دین اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، حضور کی اولاد پاک ہوئی۔ سرکار کے کاشانہ نور کے دامن سے پھوٹتی ضیاؤں سے ہر شخص اپنے اپنے گھر کو، اپنے نجی اور ذاتی معاملات کو ترتیب اور مزین کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، ان کی فکر بھی بڑی تازہ ہوتی ہے، سوچ بھی بڑی بلند ہوتی ہے، بہت سارا کام کرنے کی اور بہت ساری خدمات سر انجام دینے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بیچارے اپنے گھر کے اندر بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ گھر کے مسائل، گھر کے حالات، نجی زندگی کو درپیش پریشانیاں ان کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ میں نے دیکھا ہے بڑا باصلاحیت نوجوان ہوتا ہے، اس کی سوچ میں بڑا ولولہ اور لفظوں میں بڑی تازگی ہوتی ہے اور فکر بڑی بابوزو ہوتی ہے، لیکن وہی بھائیوں کے جھگڑے، وہی بیوی اور اہلیہ کا فساد، وہی چھوٹے موٹے مسائل وہ پوری طور پر ذہن پر سوار ہو جاتے ہیں۔ انسان کچھ کر نہیں سکتا، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ انسان کے ذہن پہ کچھ اور سوار ہوتا ہے۔ وہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تلقین کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ اگر تم گھر سے ناراض ہو تو کلاس میں نہ پڑھانے کے لیے نہ بیٹھا کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ کسی کا ہو نکل بیچارے طالب علموں پہ جائے۔ آپ جب ذہنی طور پر گھر کے مسائل کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں تو آپ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیہ مبارکہ کے نزول کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی؟ تو حضور فرمانے لگے جن چیزوں کا رب رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں روکتے ہیں اپنے اہل خانہ کو بھی روکو۔ معنی کیا ہے؟ اپنی بھی تربیت کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بعض ذاتی معاملات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم گھر کی تربیت پر اس طرح سے وقت نہیں دیتے جس طرح سے کہ وقت دینا چاہیے۔ ہم اپنی سوچوں سے، اپنی فکروں سے باہر تو ایک اچھا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں اور اہل خانہ کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ آپ کا خاندان بھی اگر اس مشن کا حصہ ہو جائے جو آپ کا مشن ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کا بہت سارا کام بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ایک خوبصورت گھر بنا کے دکھایا ہے اور اس گھر کی محبت ہم پر ضروری قرار دی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر حضور کے کاشانہ نور سے پیار کرو گے نا، حضور کے اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ تم نے اپنے گھر کو اس طرح تشکیل دینا ہے جو طریقہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ ہم بھلا اپنا گھر کیسے بناتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ساری سہولیات سمٹ کر میرے آنگن میں آ جائیں، ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی آسانیاں دے دیں آپ اپنے بچوں کو، ساری آسانی منع نہیں ہے اگر آپ کے پاس جائز پیسے ہیں، لیکن اس کا آپ نقصان دیکھیں گے۔ وہ اگر خود اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتے تو آپ کو بھی کبھی نہیں دیں گے۔ اگر ان کی زندگی اتنی سکون والی، آسانی والی ہو گئی ہے تو آپ مت سمجھیں آپ کا حکم وہ بھاگ بھاگ کے مانیں۔ آپ نے ان کے لیے بہت اچھے طریقے سے بھی منصوبہ بندی کی ہوگی تو آپ کے کام کو کبھی لے کے آگے نہیں چلے۔
نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے حضور دعا مانگی، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ آپ کو نہیں ملے گا آج کوئی یہ والی دعا مانگتا، لیکن سیاستہ میں موجود ہے۔ حضور نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے، اور مالک جب تو رزق دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب فاقہ ہو تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجبور نہیں ہے فقر پر۔ یہ جو حضور کے گھر کے اندر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تو کیا کوئی معاذ اللہ مجبوری ہے نہیں چلتا؟ کیا اس پر معاذ اللہ حضور مجبور ہے؟ نہیں۔ غریبوں سنو، دراصل یہ فقیری یہ میرے نبی کی پسند ہے، یہ فاقہ کرنا یہ حضور کی چاہت ہے، یہ انداز یہ نبی پاک کا محبوب ہے۔ تھوڑا کھانا کھانا، سادہ طرز زندگی رکھنا اور کبھی کبھی فاقہ کرنا، کبھی کبھی آزمائشوں میں آنا، یہ حضور کی طبیعت۔ اور میرے بھائیوں دولت اگر بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کی تجوریوں میں ہوتی، سب سے زیادہ اس گھر میں ہوتی۔ حضور تو فرماتے ہیں رب جس سے پیار کرے اسے اس طرح دولت سے بچاتا ہے جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو۔ اللہ تو بچاتا ہے، اس پر دنیا داری کا غلبہ نہ ہو۔ ہم صرف سکھ تلاش کر کے، میں منع نہیں کر رہا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تمہیں وسعت دے تو اپنے گھر والوں کو دو، جائز پیسے ہیں تو منع نہیں، لیکن آپ انہیں اس طرح سے سہولیات کا عادی نہ کریں۔ جس گھر میں بہت سہولیات آ جاتی ہیں اس میں 2-3 بیماریاں آتی ہیں، ایک تو انزائٹی، ڈپریشن، تناؤ، اور پھر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جہاں پیسہ آتا ہے وہاں فتنہ بھی آتا ہے، وہاں دوڑ بھی لگتی، جہاں سادگی ہوتی ہے وہاں وہ والی معاملات نہیں ہوتے، لیکن دوڑ لگتی، آزمائشیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ آسان اور سہولت والے گھروں میں کیوں ہوتا ہے؟ کرنے کو کام ہی نہیں ہے، وجود کو مشقت ہی نہیں۔ پہلے ہم کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے تو ڈاکٹر کہتے تھے کچھ دن آرام کریں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جو بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اسے کہتا ہے کوئی کام کریں ٹھیک ہو جائیں گے، سویرے سیر کریں آدھا پونا گھنٹہ، دوپہر کو تھوڑا نکلا کریں۔ آپ کے وجود کو ورزش کی ضرورت، یعنی آپ سہل پسند ہے، آرام بڑا کرتے ہیں، کچھ مشقت کریں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو۔ حالات بدل گئے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھیے یہ کیسی زندگی ہے رسول کریم کے خاندان کی۔ کوئی دنیا میں اتنا غریب اس مجمع میں بیٹھا ہے؟ ویسے تو ہر دوسرے آدمی کا دعویٰ ہے نا میں بڑا غریب ہوں، اور لوگ رو رو کے دکھاتے ہیں، اور غربت ہے بھی، انکار بھی نہیں، لیکن کیا کوئی اتنا غریب اس محفل میں بیٹھا ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، مشقت کے ساتھ اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جائے؟ ہے کوئی اتنا غریب بیٹھا؟ بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا کام کرتی تھی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ وہ تو چکی پیستی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، گھر کے اندر سارے کام کاج کرتی تھی، لیپا پوتی کر سب ڈیوٹیاں کرتی۔ آج کیا کرتے ہیں ہمارے بچے؟ کس بات کے دکھ ہیں؟ ہر تیسرے آدمی کی بیٹی سسرال میں دکھی ہے، مثلا کیا ہے اسے؟ صرف یہ ہے کہ ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم سہل پسند ہیں، ہم بیٹھے ہوئے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے پیروں کے بچے کوئی انقلاب میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا وہ کیسے شامل ہوں گے جن کے ٹیشو بھی کوئی اور اٹھاتا ہے، اتنے وزنی لگتے ہیں، جوتے 2 بندے اٹھاتے ہیں، گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے کوئی بند کرتا ہے۔ آپ ان سے توقع کریں گے جن کو دھوپ بہت زیادہ لگتی ہے، جنہوں نے ہر جگہ 4 اے سی لگا رکھے ہیں، یہ انقلاب برپا کریں گے؟ یہ تو بیچارے سہم جائیں، ڈر جائیں گے۔ انقلاب وہ لوگ برپا کرتے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کی طرح اگر نیند سخت آ جائے تو زمین پہ روڑے بھی پیچھے ہوں تو وہاں بھی پتھر کا تکیہ، مٹی کا تکیہ بنا کے آرام کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو مشقتوں کی عادت ہی نہیں، آپ کا مزاج ہی نہیں، آپ کی طبیعت ہی نہیں، آپ تھوڑا سفر ہی نہیں کر پاتے، آپ کوئی تکلیف سہنے کی عادی نہیں ہے، تو
تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان اپنے گھر کو حضور نے مشقت کا عادی کیا. ان کو وہ والی آسانیاں سہولیات نہیں دی، بلکہ اس وقت جب بڑی وسعت آ گئی، جب ہزاروں دینار مال غنیمت میں لوگوں کو ملنے لگے، اس وقت بھی بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول اتنی تیزی سے گھر گئے کہ یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم بڑے حیران تھے کہ مثلا کیا ہو گیا، نہ کوئی پیغام آیا ہے، نہ کسی نے آ کے کچھ کہ اتنی تیزی سے حضور تشریف لے. اور کچھ ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی آ گئے. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ مدینے والے محبوب ہیں. جو ذہن کی سطح پر سوال کبھی پیدا ہو سکتا ہے نا، اور صدیوں بعد پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی حضور نے پہلے ارشاد فرمایا. دین کیا کرتا ہے؟ آپ کو انشراح صدر دیتا ہے. جو بہت سارے لوگ معاذ اللہ خودکشی کی طرف رغبت کرتے ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی، دین نہیں پڑا ہوا. ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اساتذہ، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ تھوڑا بہت دینی تدریس سے وابستہ ہیں، ہمارے اساتذہ نے کام کرتے ہیں، وہ عبارت پڑھتے ہیں تو کیسے اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے. وہ پہلے خود اعتراض کرتے ہیں، پھر خود جواب دیتے ہیں، خود سوال اور خود، یعنی جو کبھی کسی شاگرد کے ذہن میں بات اٹھنی ہے اس کو آج تیاری کرا کے بھیجو. آج دین کیا کرتا ہے؟ آپ کی تسلی کراتا ہے، آپ کی ذہنی آسودگی کا باعث بنتا ہے. آپ کی نفسیات میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی پھر جو آپ کو پریشان کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا نفسیات بڑے قریب سے محبوب سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے مخلوق کا رسول بنایا حضور. تو سرکار واپس آ گئے. اب لوگوں کے ذہنوں پر سوال ابھرا ہوا تھا کہ حضور اتنی تیزی سے کیوں گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں اتنی تیزی سے گیا اور اتنی تیزی سے کیوں آیا، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یا رسول اللہ بالکل سوچ رہے ہیں. تو محبوب فرمانے لگے گھر میں نہ کچھ سونا آیا تھا تو میں نے سارا بانٹ دیا. تو نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا ایک ڈلی، ایک ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، فوراً وہ بھی جا کے اللہ کے راستے میں خیرات کر. گھر میں اتنا بھی مال پڑا نہیں رہنے دینا چاہتا. آپ سنت اور شریعت کے اس زاویے کے انداز میں ذرا اپنے گھر کو مرتب کر کے تو دیکھیں. وہ جی لوگ فخر سے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نا جی وہ گھر میں کل مرضی کی چیز نہیں پکی ہوئی تھی تو میرے بچے نے موبائل توڑ دیا. تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے؟ یہ آپ بڑا ذوق سے سنا رہے ہیں کہ میں نے بڑا لاڈلا رکھا ہوا ہے، تو جی زندگی میں مشقت آ گئی تو کیا کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی فاقے آ گئے تو کیا کرے؟ یہ ناز کے ساتھ آپ سنا رہے. ہمارے ایک دوست ہے، چلے یہ بات دل لگی والی بھی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے. وہ کہتے ہیں میرا بچہ کچھ سبزیاں نہیں کھاتا. اب وہ کہتا ہے نا میں نے نہیں کھانی تو اس کی اماں 500 دیتی ہے بیٹا باہر سے کھا لے. کہتے ہیں ہماری اماں ابا کو پتہ نہیں کیا تھا، مجھے آلو گوبھی پسند نہیں تھی تو گھر میں پکی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا میں نے نہیں کھانی. تو پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ پھینٹی بھی کھاتا تھا اور آلو گوبھی بھی کھاتا تھا، ڈبل کھانا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ بچوں کو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ آپ سے کہے گا بچوں کا فاسٹ فوڈ بند کر دیں. تو بھئی فاسٹ فوڈ لگایا کس نے بچوں کو؟ کس نے لگایا؟ تھوڑا سا اپنے گھر پر توجہ کریں. یہ حضور کے اہل بیت نبوت کا فیضان سمجھیں، آپ غور فرمائیں ان کے اندر دیکھیں نا. اور پھر ہم بچوں کو بزدلی سکھاتے ہیں، جناب باہر نہ جانا، لڑائی ہو رہی ہے، یہ سڑک نہ کراس کرنا، حالات خراب ہو جائیں گے. یہ دیکھو نا، یہ حسنین کریمین کی شان ہے. جب چاروں جانب سے بلوائیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا نا تو خطرہ سب سے زیادہ دروازے پر تھا کہ کوئی دروازہ کراس کر کے آ نہ جائے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر دے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لائے، امام حسن اور امام حسین کو، اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی. ورنہ بیٹا اس دروازے میں کھڑا ہو جاؤ، کوئی ظالم یہاں سے گزر کے تمہارے خادم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہاں کھڑے جہاں سب سے زیادہ خطرہ، حسنین کریمین پہرا دے رہے. خدا کے بندوں سمجھو تو صحیح،
انہیں جینا سکھاؤ، انہیں کھڑا ہونا سکھاؤ، انہیں میدان میں رہنا سکھاؤ، انہیں طاقتور بناؤ، ان کے مزاج کے اندر وہ چیز پیدا کرو کہ یہ گھبرائے نہیں، یہ پریشان نہ ہو جائے زندگی میں، الجھ نہ جائے۔ یہ ہمیں حضور کے اہل بیت سے سبق ملتا ہے۔ جب ہم کے دوست کے پاس کیا کرتے ہیں کہ مولانا حضرات اصول ہوتے ہیں، کئی دفعہ بات نہیں کرتے کہ ہم پر بھی بدلہ ہی لگ رہا ہے۔ یہ تو بتائیں کہ 3 دن کے بھوکا پیاسا رہے اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اس پر بیچتا، پھر آپ یہ بھی سنائیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور بڑی دلیری سے لڑے۔ تو کہنے لگے انسانی وجود میں کمی ہو جاتی ہے خوراک نہ کھانے سے، وہ بڑی طاقت سے میدان میں نکل نہیں سکتا، تو آپ بڑی دلیری سے آپ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور وہ اپنی بات کہنے لگے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو عصر کے بعد میرا دل کرتا ہے مجھے آواز بھی کوئی نہ دے، ایک دن کی صرف، اور وہ بھی پورے 24 گھنٹے کی نہیں، 11-12 گھنٹے کی بھوک، اور عصر کے بعد کہتے ہیں وہ مطلب مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن بھوکے پیاسے رہے اور اس کے باوجود بڑی دلیری سے میدان میں لڑے، کچھ ہمیں سمجھائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جن کی ماں نے بچپن سے عادت ڈالی ہو نا 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ یہ اچانک ہو تو مشکل ہوتا ہے، اور اگر عادت ہو تو، اگر آپ بچے کو بچپن سے سکھائیں نا، اگر عادت ہو تو پھر یہ مشکل کہنے لگے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا آپ امام راضی کو پڑھیں، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں 7-7.5 سال عمریں ہیں امام حسن اور امام حسین کی، اتنی عمریں، اور 3 دن مسلسل روزے رکھے ہیں مولا علی شیر خدا نے اور سیدہ فاطمہ نے، اور بچوں نے کہا دونوں نے کہ ہم نے بھی رکھنا ہے روزہ اگر آپ رکھیں گے، شہزادوں نے بھی ساتھ روزہ رکھا ہے، اور تینوں دن یہ منظر ہوا ہے کہ جب افطار کرنے کے لیے سامان ٹیبل پہ آیا ہے، کچھ کھانا رکھا ہے، اور وہ بھی جوں کی روٹیاں، بندے 4 اور روٹیاں 3، کبھی بندے 4 اور روٹیاں 2، تو جیسے ہی افطار کرنے لگے ہیں دروازے پر سوالی آ گیا، کبھی کو قیدی آ گیا ہے، کبھی کو راہگیر آ گیا ہے، کبھی کو مسکین آ گیا ہے، تینوں دن اٹھا کے اس کو دے دی ہیں، اور ایک کھجور سے افطار ہے اور ایک کھجور سے سحری ہے۔ میں نے کہا مولا علی دیکھ رہے تھے، سیدہ پاک دیکھ رہی تھی کہ 3 دن انہوں نے بھوکے پیاسے رہنا ہے، انہوں نے اپنے سامنے پہلے ہی تربیت کر دی تھی، ٹریننگ دے دی، نے بچوں کو عادت ہی نہیں ڈالی، وہ سہ ہی نہیں پاتے، اس لیے کسی میدان میں کھڑے نہیں ہوتے، ذہن ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ تو میرے بھائی مشقت کی عادت، اپنے بچوں کو آپ میدان میں رہنا سکھائیں، اور سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ مہربانی کریں گے اور تھوڑا اپنے بچوں کو بھی وقت دیں گے۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کچھ لوگ لوگوں کے باغ میں پانی دیتے رہتے ہیں اور اپنے سارے ان کے بوٹے خشک رہ جاتے ہیں، اپنے گھر میں توجہ ہی نہیں کرتے، ڈیوٹی نہیں کرتے، گھر میں وقت ہی نہیں دیتے۔ پہلے تو آپ یقین کریں بڑے شکایت کرتے تھے کہ بچے سے کہیں موبائل بند رکھے، اب تو بچے کہتے ہیں ابا جی سے گزارش کریں جب گھر آ جائے پھر تو موبائل چھوڑ دیا کریں، مہربانی کریں کوئی ہم سے بھی کلام کرے۔ یہ دیکھیے نا، مصروف ترین وقت ہے نبی کریم علیہ السلام کا، حضور کی حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ، مرحوم آدم چشتی نے کہا تھا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ایک ایک لمحہ نبی ہے حضور کی زندگی کا، ہر وقت دین کی خدمت، ہر وقت تبلیغ۔ اور پھر مدینہ منورہ میں منافقین کی سازشیں، کافروں کی شرارتیں، جنگ کے لیے صف بندیاں، بڑے بڑے مشکل مراحل، لیکن اس کے باوجود حضور اپنے اہل خانہ کو وقت دیتے۔ یعنی حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہے جناب زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ بنت زینب، بخاری میں موجود ہے، حضور نماز پڑھنے جاتے تھے تو نواسی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے نا، ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا میرا دل کرتا ہے آج رات میں تیرے گھر میں رہوں، حالانکہ شہزادے سارا دن وہیں رہتے تھے، دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن اسپیشل وقت نکال کر گئے، اور پھر کہا یہ بچے میرے ساتھ سوئیں گے، ایک طرف امام حسن کو لٹا لیا، ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا۔ رات کو شہزادوں نے دودھ مانگا اور پیالے میں دودھ پڑا تھا تو کریم فرمانے لگے فاطمہ تو لیٹی رہ، دودھ بھی میں ہی اٹھ کے دوں گا۔ او بھائی آپ وقت تو دیں اپنے بچوں کو، آپ ٹائم تو دیں، آپ ان کے سوال سنیں تو صحیح۔
یہ اس وقت آپ ٹائم دیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کسی رافضی کے ہتھے چڑھ گئے، خارجی کے ہتھے چڑھ گئے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی بد عقیدہ تھا، وہ جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں، تب آپ وقت دیں گے۔ جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری زندگی بزرگوں سے لے کر اب تک جتنی محنت کی، حقارت جانے لگی ہے، تب اپنے گھر میں وقت دیں گے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے سوال سنیں، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو وہاں لے کے جائیں جہاں سے ان کی تشنگی بجھائی جا سکے۔ آپ اپنے گھر کو سنواریں، سینچیں، اس پر کام کریں۔ اور پھر اہل بیت نبوت کا ایک بہت بڑا اسوہ نور یہ ہے، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں لکھنے والوں پر بھی، میں کہتا ہوں یہ عجیب لکھنے والوں کا بھی منظر ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بس چند ایک گزارشات اور۔ صاحبزادہ صاحب بڑے محبت والی شخصیت ہیں، تو ان کے دعوت دینے سے محسوس ہوتا ہے کہ آنا ہی پڑے گا، تو میں حاضر ہو گیا، ورنہ آج کا زیادہ طویل گفتگو کر نہیں پاتا کچھ طبیعت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلائے۔ چند ایک دو باتیں کرنی، آپ غور فرمائیں گے، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ بس سیرت نگار سیرت لکھتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ کچھ باتیں منفرد ہیں۔ یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس نے بھی سیرت لکھی ہے نا، وہ شخص لکھتا ہے کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کئی کئی چاند گزر جاتے تھے، کھجور پر، سرکے پر، پانی پر گزارا ہے۔ یہ وہ لکھے گا، یہ وہی لکھنے والا ہے، لیکن دو چار صفحے چھوڑ کر یا کوئی ایک آدھ صفحہ چھوڑ کر یا چند لائنیں چھوڑ کر وہی شخص، یہ ذرا بڑی توجہ کیجئے گا، نہیں جو شخص یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں پکا، کئی چاند گزر گئے، چند صفحے چھوڑ کر وہی بندہ لکھ رہا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا۔ یہ کیسی انوکھی سخاوت ہے، یہ کیسا انوکھا انداز ہے کہ گھر کے اندر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجیے، حضرت عمر بیٹھے تھے، سیدنا بلال حاضر تھے، تو حضور نے فرمایا بظاہر تو اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، فلاں دکاندار کے پاس جا، میرے نام پہ ادھار لے لے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ مکلف تو نہیں نہ کرتا، اس کا پابند تو نہیں نہ کرتا، شریعت تو یہی کہتی ہے تو دے دے۔ آپ کی توجہ ہے بات پر؟ ہے تو شریعت تو یہی کہتی ہے، اس کی پابندی تو نہیں نا دین لگاتا کہ آپ ضرور ہی دیں۔ مہربانی کریں نہیں، آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت، بس بات سن۔ تو شریعت پابندی تو نہیں نہ لگاتی، تو حضرت عمر کی بات سن کر اس بات کو حضور نے کوئی زیادہ پسند نہیں فرمایا۔ حضرت بلال بولے، عرض کی حضور آپ دیجئے، عرش کا مالک بڑا نوازے گا۔ سیدنا بلال حبشی کی بات سن کے حضور کا چہرہ کھل اٹھا، یعنی دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، کیونکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام عطا کرتے، یہی اسوہ اہل بیت ہے کہ بظاہر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن جب کوئی آیا ہے تو جھولی بھر کے عطا کیا۔ یہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ان میں ایثار کی عادت ہو۔ آپ یقین کریں، ہم نے ایسے گھروں کے بچے دیکھیں، اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جو بچے کہتے ہیں یار یہ ہمارا فلاں کلاس فیلو فیس نہیں دے سکتا، تو ہم سارے مل کے فیس نہ ادا کر دیں۔ یہ کتابیں خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کہیں ادارہ چھوڑ نہ جائے تو ہم اس کی مدد نہ کریں۔ ہم جب یہ ایثار کا جذبہ اپنے بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے سخاوت کے لیے دولت کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں، کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے، غنا کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے درویش کہتے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا، اس میں کہیں اس کو نقصان بھی نہیں ہوتا، وہ کنگال بھی نہیں ہوتا، یہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ امام حسین کے کرتے پر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن ایک سائل دروازے پہ آیا، اس نے آ کے کہا حضور کچھ دیجئے،
تو امام علی مقام فرمانے لگے یار بظاہر تو میرے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں، تھوڑا انتظار نہیں کرتا؟ تھوڑی دیر گزری تو امام صاحب کے پاس 1,00,000 دینار آئے یا 1,000 دینار آئے، سارے اٹھا کے سائل کو دے دیے۔ اللہ کرے آپ اسے خطیب کی خطابت نہ سمجھیں، اسے تھوڑا عملی زندگی میں لائیں، سارا ہی اٹھا کے دے دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص زکوٰۃ لینے کے لیے آیا تو لوگوں نے اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ ہم جو کسی کو دیتے ہیں نا تو اس کو سٹینڈ نہیں کرتے، پاؤں پہ کھڑا نہیں کرتے، ہم 5 10 اتنا دیتے ہیں کہ جس سے وہ مانگتا ہی رہے۔ کسی غریب کو آپ دیکھیں، صورتحال کا پتہ کریں، اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہو کہ مانگنا چھوڑ جائے، اب وہ کہیں سٹینڈ ہو جائے، وہ کوئی کام کرنے لگ جائے۔ ہم نے بھکاریوں کو بھکاری ہی بنایا۔ وہ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے یہ ہمارے پاس ملازم ہے، ان کے والد بھی یہاں کام کرتے تھے، میرے والد کے پاس، اور ان کے والد، ان کے دادا بھی ہمارے دادا کے پاس کام کرتے تھے۔ تو میں بڑا مسکرایا، میں کہنا دی جان چھڑ دیو، انہوں نے اپنا بھی کچھ کرن دیو، ان کو کام کیوں نہیں شروع کرا کے دیا؟ خدا کے بندے ابھی تک یہ بیچارے مزدوری پہ ہی لگے ہوئے، نہیں آپ نے اٹھنے نہیں دیا ان کو۔ میرا ذرا بے تکلفی تھی تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہتے تو آپ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مہربانی کرے نا آپ کچھ ان کو نکلنے دیں، ان کی سوچ بدلنے دیں، ان سے کہیں کہ بھئی ہم تمہیں سٹارٹ کرا کے دیتے ہیں، تم بھی کچھ کرو۔ تو ہمارا مزاج اس طرح۔ امام حسین کی سخاوت کا یہ منظر ہے کہ 1000 دینار ہی اٹھا کے دے دیا، پر سیدہ پاک کی لال کی عظمت کے قربان جائیں۔ فرمانے لگے میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، تجھے انتظار کی مشقت اٹھانی پڑی، یعنی خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امام حسن اور حسین کو نا قرآن پاک سے بڑا پیار ہے، سجدے سے بڑا۔ ناراض ہو گئے ہو، ہلکا ہلکا ایسے ایسے کرتے ہو، بڑا غور کرتے ہو کہ یہ اب کس طرف جانے لگے۔ آپ نے سب نے یہ 1000 بار سنا ہوگا کہ امام حسین نے کربلا کی تپتی ریت پر بھی سجدہ کیا، اس تپتی ریت پر بھی سجدہ بھی جاری رہا اور سر کٹ بھی گیا، پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہی۔ وہ کیسا حسینی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ وہ کیسا خانقاہی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن مجید ہی نہیں پڑھتا؟ سارا دن بیت گیا، صبح سے اٹھے قرآن پاک کی زیارت ہی نہیں کی۔ کس طرح کا مزاج؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کہیں کہ میں سب سے گناہگار مرید ہوں آستانے کا، کہیں آپ کے دوست یہ ماننے کو تیار نہیں، وہ آپ کو اپنے آستانے کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو سخت جملوں میں کوئی بات کہیں گے نا، کوئی تلخ جملہ کہیں گے تو وہ کہے گی اے دسیا تینوں تیرے پیرا نے اے سکھاندے نے تینوں، اور تو اور میں نمائندے ہیں اپنے آستانے۔ خدا را اپنا نہیں تو ان کا تو خیال کرو جن کا نام لیتے ہو، جن سے نسبتیں رکھتے ہو، جن کے تعلقات آپ کا حسن اخلاق ہے۔ ماں سے کہے کہ میرے بیٹے کو بھی اپنے بیٹے سے کیا وہاں لے جائے، یہاں یہ جاتا ہے، کیا اخلاق سنور گیا ہے، مسجد میں آنے لگ گیا ہے، اس کا تو لب و لہجہ بدل گیا۔ لیکن میرے بھائی اگر آپ صرف گفتگو پہ زندہ ہیں، آپ کے انداز میں تبدیلی نہیں آتی، آپ کے گھر والے پردہ ہی نہیں کرتے، شریعت کی حدود کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے، تو پھر خالی کرامات سنانے سے کوئی مطمئن ہونے کے لیے تیار۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر ابن سعد نے کہا جناب امام علی مقام سے کہ حسین یہاں بیعت ہے اور یہاں جنگ ہے، تو بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو امام حسین فرمانے لگے صبح بتاؤں گا۔ حضرت عباس حاضر بارگاہ ہوئے، عرض گزار ہوئے، بھیا ہمیں پتہ تو ہے صبح کیا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے سوچنے کی مہلت مانگی ہے۔ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کو ٹائم مانگا۔ کہ حضور پھر کس لیے مانگا ہے؟ تو یہ امام علی مقام کا جملہ سنو۔ فرمانے لگے میرے بھائی عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ آپ سجدے میں ہوں تو ذرا اس کی لذت لے رہے ہو، آپ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں تو آپ کی پیشانی اس کا مزہ لے رہے،
عباس آپ کو پتہ ہے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے؟ کہا بھیا میں جانتا ہوں. تو کہا میں نے تو اس لیے کہا صبح بتاؤں گا کہ میں ایک رات ذرا رج کے اپنے رب کو سجدہ تو کر لوں, ذرا میری پیشانی سجدے کی لذت تو لے. سارے کاموں میں ہمارا ٹائم لمبا لگتا ہے اور ہماری نماز کی مصروفیت مختصر ہوتی ہے. یہ ذرا اس طرف دل تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نا مرید بیٹھے ہوتے تھے تو اٹھ کے چلے جاتے, 2 نفل پڑھنے شروع کر دیتے. کئی دفعہ ایسے ہوتا تو ایک صاحب نے کہا حضور لوگ سیکھنے آیا آپ اٹھ کے چلے گئے. فرمانے لگے اپنی روحانیت مضبوط کرنا چاہتا ہوں, اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا, میرے پاس کچھ ہوگا, میرا کچھ سجدے سے تعلق ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. تو اہل بیت جو ہمیں دروس دیتے ہیں ان سے سبق حاصل کریں, اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. ایک آپ کے بدل جانے سے, ایک شخص کے بدل جانے سے پورا گھر بدلے گا, قبیلہ بدلے گا. آپ انقلاب کو آتا دکھائی دیں گے ماحول کے اندر. آپ کے بدلنے سے آپ کے دوستوں کی ساری محفل بدل جائے گی.